السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اردو لیکچرر، انسٹرکٹر و ٹیچر و دیگر کمپیٹیٹیو ایگزام کے اعتبار سے آج جو ہمارا ناول نمبر کا جو 7واں لیکچر ہے، تو اس میں جو پہلا ناول ہے وہ ہے ایوانوں کے خوابیدہ چراغ، نور الحسنین کا لکھا گیا ناول ہے۔ مورتی ترنم ریاض کا لکھا گیا ناول ہے، جو کہ میاں بیوی کے درمیان ذہنی ہم آہنگی کا فقدان کے اعتبار سے ہے۔ برف آشنا پرندے ترنم ریاض کا لکھا گیا ناول ہے، جو کہ کشمیر کے پس منظر میں ہے۔ اور کوئی کہانی سناؤ متاشا، یہ اختر آزاد کا لکھا گیا ناول ہے۔ اور اسی طرح لیمینیڈڈ گرل، یہ بھی اختر آزاد کا ہے۔ ٹی وی کلچر میں والدین جو ہے وہ ٹی وی کلچر کو دیکھ کر بچوں کو گائیکی کی طرف پروموٹ کر رہے ہیں، تو یہ اس اعتبار سے رکھا گیا ناول ہے۔ کئی چاند تھے سر آسماں، بہت مشہور ناول ہے، جو کہ ایک تہذیبی ناول ہے۔ شمس الرحمان فاروقی، شمس الرحمان فاروقی کے اعتبار سے ایک اور سوال بھی آتا ہے۔ شیر شور انگیز، یہ ان کی تنقیدی کتاب ہے، جو کہ اس کی 4 جلدیں ہیں۔ شیر شور انگیز جو اصطلاح ہے، یہ میر تقی میر کی اشعار سے لی گئی ہے، اور یہ میر تقی میر کی بابت ہی لکھی جانے والی تنقیدی کتاب ہے۔ اس کی 4 جلدیں ہیں، شمس الرحمان فاروقی نے کی ہے۔ اور شمس الرحمان فاروقی کی وفات کے بارے بھی سوال آ جاتا ہے۔ 25 دسمبر 2020 کو یہ وفات ان کی ہوئی۔ اور کئی چاند تھے سر آسماں، یہ کس کے شعر سے لیا گیا ہے، یہ بھی سوال ہے۔ تو احمد مشتاق، جو جدید اردو غزل کے بہت بڑے شاعر ہیں، ان کا جو شعر ہے، کئی چاند تھے سر آسماں جو چمک چمک کے پلٹ گئے۔ تو شمس الرحمان فاروقی کہ اگر دیگر جو مشہور کتب ہیں ان کا بھی تھوڑا سا جائزہ لے لیں، تو تفہیم غالب ہے ان کی، لغات روز مرہ ٹیسٹ کے اعتبار سے بہت اہم ہے۔ افسانے کی حمایت میں یہ بھی ٹیسٹ میں آتی ہے۔ لفظ و معنی یہ بھی ہے۔ عروض آہنگ و بیاں، اور چونکہ یہ شاعر بھی تھے اس لیے گنج سوختہ ان کی شعری کتب ہے۔ سبز اندر سبز، یہ بھی شعری ہے۔ 4 سمت کا دریا، یہ بھی شعری ہے۔ آسمان محراب، یہ بھی شعری کتب ہے۔ اور کئی چاند تھے سر آسماں، اس کے اندر جو کہانی ہے وہ ہے داغ دہلوی کی والدہ محترمہ وزیر خانم کی۔ اگلا جو ناول ہے نادیدہ بہاروں کے نشان، شائستہ فاخری کی ہے۔ اس کے اندر یتیم علیزہ جو ہے کردار ہے، جو کہ مرکزی کردار ہے۔ علیزہ یتیم لڑکی ہے، اور یتیم لڑکیوں کی شادی اور اس اعتبار سے لکھا جانے والا یہ ناول ہے۔ صدائے اندلیب برشاخ شب، یہ ہے شائستہ فاخری۔ اور اندلیب کے بابت ایک سوال آتا ہے، جو کہ خواجہ میر درد کے والد محترم کا تخلص تھا۔ اندلیب۔ نخلستان کی تلش، رحمان عباس کا ناول ہے۔ ایک ممنوعہ محبت کی کہانی، یہ بھی رحمان عباس کا ناول ہے۔ خدا کے سائے میں آنکھ پچولی، یہ بھی رحمان عباس کا ناول ہے۔ آتش دان قمر جمالی کا ناول ہے، حیدرآباد میں رہتے تھے، اور اس کے اندر 2 دیہاتوں کے اندر آبی تناؤ، پانی کا جو ہے مسئلہ، اس کی بابت ہے۔ رتن پور اور سورج پور، یہ 2 دیہات تھے، ان کی بابت یہ لکھا جانے والا اردو کا ناول ہے۔ اور اگلا انشاءاللہ لیکچر ہم دیں گے ناول کی روایت کی بابت میں، اور اس میں ہم اہم جو ناول ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تھینکس الاٹ، وقت دینے کا بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔